انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کر دے گا۔ گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العالمین جل وعلا نے باوجود اس کے کہ انسان میں عمل کی کوتاہی ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے، اور باری تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے عدول بھی ہے، انحراف، باوجود اس کے اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وسیلہ سے اور سرکار کی نسبت کے سبب سے اس امت پر کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں فرماتا، یعنی مجموعی طور پر جس طرح نافرمانی کے سبب پہلی امتیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجموعی طور پہ بالکل نیست و نابود فرمائی، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے لیے باری تعالیٰ جل وعلا نے ایسا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا حضور کی نسبت کی وجہ سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو یعنی آپ کی امت کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ ان کے درمیان خود موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی موجودگی اس امر کی ضمانت ہے کہ رب العالمین جل وعلا کلی طور پہ اس امت کو کبھی بھی صف ہستی سے نیست و نابود نہیں فرمائے گا۔ یہ آیہ مبارکہ، اس کا سیاق و سباق اگر ہم دیکھیں، ما قبل اور ما بعد دیکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انکار کیا، یعنی کافر لوگ۔ لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین جل وعلا کافروں پر بھی ایسا مہربان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی موجودگی کے سبب رب العالمین جل وعلا نے ان کو بھی کلیتاً نیست و نابود نہیں فرمایا، بلکہ ان کا جو عذاب اور سزا رب العالمین جل وعلا نے تجویز فرمائی ہے وہ ہے یا تو میدان جہاد میں قتل کیا جانا، یعنی کافروں کے لیے، یا قیدی بنا لیا جانا، یہی ان کی سزا ہے۔ یعنی ایک گناہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کی رحمت کافروں کو بھی عطا فرمائی ہے، اور اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے رب العالمین جل وعلا نے خاص طور پہ ایک عنصر جو رکھا ہے معاف فرمانے کا، وہ خود اس کی ذات کی طرف رجوع لانا ہے، توبہ کرنا ہے، اپنی معصیت اور گناہ کا اعتراف کرنا ہے، اپنی عاجزی کا بارگاہ حق میں اظہار کرنا ہے، عمومی طور پہ جسے ہم توبہ کہہ دیتے ہیں۔ لفظ توبہ کا معنی ہی رجوع کرنا ہوتا ہے، کسی کی طرف توجہ کرنا۔ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان سے صدقات وصول فرماتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ بہت زیادہ ان کی طرف رجوع برحمت فرمانے والا ہے، بہت زیادہ ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو گناہوں سے معصوم پیدا فرمایا ہے،
فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ، خطا، معصیت، کسی شے کا ظہور ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انبیاء کو عصمت ایسی عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمایا کرتے تھے واللہ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، وہ کما قال علیہ السلام۔ حضور فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع بھی کرتا ہوں، اتنی مرتبہ کرتا ہوں، حضور فرمایا کرتے تھے اکثر من 70 مرتن، 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کے سوالی ہوتے ہیں۔ حضور سرکار جو ہیں وہ رب العالمین سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ قرآن عزیز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا، آپ دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد آ جائے اور اس کی طرف سے فتح، برأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین حق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی حمد بیان فرمائیے، واستغفر، اور رب العالمین جل وعلا سے استغفار کیجئے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد، یہ وصال مبارک کے بالکل قریب جو ہے سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، حج کے ایام میں سرکار نے ذی الحج میں حج کیا، محرم اور سفر 2 مہینے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے۔ ربیع الاول شریف کے ابتدائی عشرہ میں بقول بعض مورخین 2 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، لیکن یہ وصال تک، سورت کے نزول سے لے کے وصال تک، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زبان اقدس سے اکثر استغفر اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس طرح کے جملے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ اب اکثر جاری رہا کرتے تھے۔ وصال تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فسبح بحمد ربک واستغفر، ان جملوں کا تکرار جو ہے وہ عملی طور پہ حضور فرماتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو توبہ کے مظاہر و مناظر ان پر ظاہر فرمائے، ان میں سے ایک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے چلے تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعض اصحاب ایسے تھے جو کسی عذر کی بنا پہ، اور بعض ایسے جو بغیر عذر کی وجہ سے نہیں گئے۔ جن کا عذر تھا اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کا تو عذر بیان فرما دیا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذے کی بات نہیں ہے، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہ خود بیان فرما دیا۔ بعض اصحاب ایسے تھے کہ جو بغیر عذر کے حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے شانہ بشانہ نہ ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ 10 کے قریب افراد تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، بات صرف اتنی ہوئی گرمی بہت زیادہ تھی اور فصل بھی پکنے کے قریب تھی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ ایسے تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، سواریاں ہماری تیز ہیں، سرکار اگر سے چلے گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، تو ہم اگر بعد میں بھی نکلیں گے تو جلدی حضور کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ کرتے کرتے اتنی تاخیر ہوئی کہ اب دل میں خیال آیا آپ تو حضور واپس آنے والے ہوں گے۔ 1 مہینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک رہا تبوک کا، لیکن 10 کے قریب اصحاب ایسے تھے جو بغیر عذر کے، ان کا عذر تھا، میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو معذور رہے ہیں، جو عذر کی وجہ سے نہیں گئے، ان کا تو اعلان فرما دیا۔
جو اصحاب بغیر عذر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوئے وہ 10 کے قریب تھے۔ ان میں سے 7 کے قریب ایسے تھے کہ جب معلوم ہوا کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ کے قریب آ گئے ہیں، یہ توبہ کے انداز ہوا کرتے ہیں جب مانگنا رب العالمین جل وعلا سے ہے اور اپنے ہی حق میں مانگنا ہے اور رحمت کا سوال کرنا ہے اور خود اپنے ہی کیے پر کرنا ہے، تو پھر شرم کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بندہ یہ اس بات پہ شرمائے کہ میں رب العالمین جل وعلا کے حضور کیسے گڑ گڑاؤں، میں کیسے آنسو بہاؤں، میں کیسے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں نیاز مندیوں کا اظہار کروں، یہ کیسے، یہ شرم کی باتیں جو ہیں وہ جس وقت کوئی اور معاملہ ہو یا دنیا داروں کے سامنے اس طرح کا کام کرنا ہو تو بات الگ ہے۔ جب بندے نے اپنے گناہوں کی اور اپنے کیے کی توبہ بارگاہ حق میں پیش کرنی ہے اور جناب حق میں پیش کرنی ہے، جہاں سے کبھی بندہ رسوا نہیں ہوتا، پھر شرم کی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ 10 میں سے 7 اصحاب نے اپنے آپ کو جب پتہ چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور اس پر قسم بھی اٹھا دی کہ ہم اس وقت تک نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پئیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہ فرما دے، خود سرکار ہمیں معاف نہ فرما دیں، جب تک سرکار ہمیں خود کھولیں گے نہیں، ہم یہاں سے کہیں جائیں گے بھی نہیں۔ یہ حق کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، ہمارے ہاں تو بندہ اگر مثال کے طور پہ کوئی نیکی کی طرف چل بھی پڑے نا تو بڑھیاں ہی نہیں سال این دیں دیا، کوئی داڑھی بڑھانے لگا، کوئی کی ہو گیا تو آجے تو یہ جوان آدمی ہو، نانے داتے بڑھن دی عمر کوئی نہیں آئی تو یہ داڑھی بدا لئی ہے، وہ اس طرح کی بات کوئی بھی یعنی ذرا سا بھی۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جو منظر نامہ کر کے دکھایا ہے وہ بڑا توجہ کے لائق ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ بڑا فرق ہے صحابیات میں اور بعد میں آنے والی عمومی طور پہ خواتین میں۔ جن 10 لوگوں نے اپنے آپ کو 7 لوگوں نے مسجد نبوی شریف میں باندھ رکھا تھا اور یہ قسم بھی اٹھا دی تھی، حلف اٹھا دیا تھا کہ ہم کچھ نہ کھائیں گے کچھ نہ پئیں گے اور اپنے گھروں کو بھی نہ جائیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرما دے، حضور اپنے دست مبارک سے ہمیں خود نہ کھولیں۔ وہاں سرکار کے تشریف آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے رب العالمین جل وعلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حال سے آگاہ فرما چکا تھا۔ اب پیچھے رہنے والی ایک جماعت جو تھی وہ منافقوں کی بھی تھی، کچھ منافق بھی تھے۔ اب منافقوں کا تو ادھر ہے ہی قبول نہیں نا، وہ تو بغیر کسی وجہ کے، اور ان کو ندامت بھی کوئی نہیں۔ تو رب العالمین جل وعلا نے نص فرمائی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ غیب کی خبر ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر سے پلٹ کر واپس جائیں گے تو کچھ لوگ منافق قسم کے آپ کے پاس آئیں گے اپنا عذر لے کر، یعتذرون الیکم، وہ آپ سے معذرت کریں گے، اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس تشریف لے جائیں گے۔ قل، محبوب انہیں فرما دیجئے گا اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں، اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں۔ یہ فرق ہے نا اصلاً عذر کرنے والوں میں اور منافقت کے ساتھ، نفاق کے ساتھ عذر کرنے والوں میں۔ رب العالمین جل وعلا نے ایسوں کے بارے میں تو نص کر دی نا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کا عذر قبول نہیں کرنا، اور وہ 7 بندے جو اپنے عذر میں لائق اعتماد ہیں اگرچہ ان کا عذر نہیں تھا، اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں باندھ لیا تو آپ یہ منظر نامہ دیکھیں۔ حق یہی ہوتا ہے جو صحابیات نے کر کے بتایا، جب نماز کا وقت آتا تو ہر بندے کی، یہ 7 بندے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ رکھا تھا، ان 7 بندوں کی ازواج اہلیہ آتی آ کر انہیں کھول دیتی، رسیاں ان کی ڈھیلی کرتی، یہ مسجد نبوی شریف میں امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے نگران بنایا ہوا تھا اس میں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد کی ذمہ داریوں پہ مقرر تھے، تو جس وقت نماز کا وقت ہوتا تو ازواج آتی، وہ آ کے اپنے اپنے شوہروں کی رسیاں کھول دیتی، بعد جماعت نماز پڑھتے، اور جب نماز کر کے فارغ ہوتے تو خود بیویاں آ کر انہیں دوبارہ انہیں ستونوں کے ساتھ باندھ دیتی۔ یہ توبہ کا ایک منظر نامہ تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کر کے بتلایا۔ اب جس وقت رب العالمین جل وعلا نے ان کی توبہ کا حکم نازل فرمایا، جملہ دیکھیے گا ذرا، رب العالمین جل وعلا، اب یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔
ان سے کوئی ایسا قصور ظاہر ہو جاتا تھا، قصر ہوتا تھا حق میں، عمل میں، چونکہ وہ دور وحی کا تھا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا وحی نازل فرما دیتا تھا۔ آپ یہ منظر دیکھیں، فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا، جب منافقوں کا بیان کر دیا نا، بس منافقہ نکی کرنا ہے، وہ ساری بات بیان کرنے کے بعد باری تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور دوسرے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کیا بذنوبہم، اپنے قصور کا۔ قصور ان کا کیا تھا؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ انہوں نے اپنا اچھا عمل برے عمل کے ساتھ ملا دیا، سرکار کے پیچھے نہیں گئے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر رجوع برحمت ہوگا، رب العالمین ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھا محبوب ان کی توبہ قبول ہے، ان کو معاف فرمائیں، خود اپنے دست مبارک کے ساتھ ان کو کھول دیں۔ اب یہ توبہ قبول ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود تشریف لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولا۔ جب یہ رسیاں کھل گئیں تو سب نے اتفاق کیا کہ ہم اپنا مال راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا مزید ہم پر رحمت فرمائے تاکہ وہ جو ایک کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں مال پیش کیا گیا تو حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے توقف فرمایا، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی جب تک حکم الہی نہ آ جائے۔ باری تعالیٰ جل وعلا نے اب جو اگلا حکم نازل فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال سے صدقہ قبول فرما لیں۔ دینے آئے تھے نا، تو محبوب قبول فرما لیں، تو طاہرہم، اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک فرمائیں، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم، اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی دعاؤں سے نوازیں، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کا انہیں دعائیں دینا ان کے لیے سکون کا باعث ہو جائے گا، ان کے لیے سکون کا باعث ہو جائے گا۔ اب یہ عنصر ہے توبہ کا۔ رب العالمین جل وعلا، بندہ اگر صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آپ نے کیے نہ کیے پر بارگاہ حق میں اعتراف کر لے تو اللہ رب العالمین جل وعلا جب اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو توبہ کی قبولیت کی علامت پہلے یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، سکن اللہم، اطمینان آ جاتا ہے۔ یہ توبہ کی قبولیت کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انہیں دعائیں دینا ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ سے آپ ملاحظہ فرمائیے رب العالمین جل وعلا کتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، توبہ کرے، باری تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اور بڑے اچھے الفاظ ہیں پانچویں کلمے کے، اگر آ جائیں تو سبحان اللہ، بڑے اچھے لفظ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے میرے رب میں اپنے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے ہر گناہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اپنے ہر گناہ کی توبہ کرتا ہوں، کیا اذنبتہ عمدا او خطا، عام عظیم وہ گناہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے یا خطا سے کیا ہے، سرا او علانیتا، چھپ کر کیا ہے یا اعلانیہ کیا ہے، واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اور میں اپنے ہر اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں جو میں نے جانتے ہوئے کیا ہے، جو مجھے معلوم ہے، یاد ہے، تو اس وقت میری دانش میں نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بڑے اچھے الفاظ ہیں، یہ اگر زبان پر رہے نا اس کی بڑی برکات ہے، بڑی برکات ہے اس کی۔ رب العالمین جل وعلا کس قدر پسند فرماتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جب تم میں سے کوئی بندہ، اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے نا رب کی بارگاہ میں، تو رب اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اتنا خوش وہ بندہ نہیں ہوتا جو جنگل بیابان میں اکیلے جا رہا ہو، اس کی سواری گم ہو جائے، اس کی سواری پر اس کا کھانا بھی ہو، اس کا پینا بھی ہو، اس کا زاد راہ، ہر چیز اسی سواری پر ہے۔ اب جب اس کی سواری لاپتہ ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ بندہ آرام کر رہا تھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک بندہ آرام کر رہا ہے، جب وہ اٹھا تو سواری اس کی نہیں تھی، اس نے سواری بھی معدوم پائی، زاد راہ بھی معدوم پایا، کچھ بھی نہ پایا، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد مایوسی کے ساتھ بیٹھا ہوا، اچھا وہ کچھ اس نے آرام کیا، جب اٹھا تو دیکھا اس کی سواری پاس کھڑی ہے،
تو فرماتے ہیں ایسا بندہ جنگل بیابان میں بے آب و گیاہ مقام میں جب کوئی بندہ کھو جائے یا اس کی سواری کھو جائے، اس وقت اگر اس کو اس کی سواری میسر آ جائے تو جتنا خوش وہ بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے پر کہ جو گناہ کر بیٹھے، جس سے قصور ہو جائے، پھر رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ کرے تو بندہ اتنا اپنا سواری ملنے پر، ذات راہ ملنے پر خوش نہیں ہوتا جتنا رب العالمین جل وعلا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اگرچہ اس کے حق میں کمی کر کے لیکن واپس تو آ گیا ہے، توبہ تو کر لی ہے۔ اور بعض روایات کے لفظ یہ ہیں کہ جب جوان توبہ کرتا ہے یا بندہ کوئی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب العالمین جل وعلا اپنی شیان شان خوشی کا اظہار فرماتا ہے اور ملائکہ کرام سے باری تعالیٰ جل وعلا یہ اظہار فرماتا ہے میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اس نے گناہ کیا، قصور ہو گیا، نافرمانی اس نے کر لی ہے، لیکن دیکھو اب یہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو اب بھی معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ جو قصور میرے سے ہوا ہے بخشنا میرے رب نہیں ہے۔ اس کیفیت میں بھی اس نے رب العالمین جل وعلا کی جناب میں رجوع کیا ہے۔ باری تعالیٰ جل وعلا اپنے بندے کے رجوع کرنے پر، توبہ کرنے پر اتنا زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، وقت کم ہے، ایک روایت میں آپ کے سامنے مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اصحاب میں یہ روایت آئی ہے، اکابر اصحاب نے، مشکات وغیرہ میں بھی موجود ہے مختلف ذرائع کے ساتھ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں جو مضمون میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور مبارک میں ایک خاتون سے قصور ہو گیا، قصور ہو گیا، حق الہیہ میں کمی کر بیٹھی۔ اب جب قصور اس سے صادر ہوا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہ سرکار کی صحبت کا صدقہ تھا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحبت اور تربیت کی برکت تھی۔ اگرچہ قصور ہوا انسان ہونے کے ناطے، فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مجھے پاک فرمائے، حضور مجھے پاک فرمائے۔ اب سزا ان کی بنتی تھی سنگساری، شادی شدہ تھی اور قصور کا ارتکاب ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں آ کے اعتراف کر لیا۔ جب اعتراف کیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اب اصول یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے نا تو منشا نبوی یہ ہے بھئی کلیاں بہ کے نا رب نال نبیڑ لو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، سمیٹ لو، بات قاضی تک نہیں جانی چاہیے۔ اگر قاضی تک چلی جائے نا، قاضی تک چلی جائے تو پھر قاضی کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ اس پر حکم لگائے گا، یہ جج کی ذمہ داری ہے وہ حکم لگائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قاضی القضات ہیں، حضور سب انصاف کرنے والوں سے بھی زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اب جب سرکار کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا، خود آ کے اعتراف کر لیا، تو اگلا مرحلہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ شبہات کے ذریعے حدود کو دور کیا کرو۔ یعنی اگر شبہ پیدا کر دیا جائے نا اس مسئلے میں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ تخفیف ہو جاتی ہے، اب سزا کا نفاذ نہیں ہوتا۔ بھئی نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، سوچ بچار کر لو، شاید ہو سکتا ہے کچھ اور ہوا ہوگا، شاید تمہیں یاد نہیں رہا، تم اپنے آپ میں نہیں ہو، اس طرح کی کوئی بات کر کے نا ٹال دیا جائے۔ اب جان کا مسئلہ ہے نا، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس عزت مآب خاتون سے یہ بات کہی، فرمایا جا پلٹ جا۔ اب چونکہ اعتراف کر رہی تھی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس نے اعتراف کیا اور حاملہ تھی، حاملہ خاتون تھی۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا خاتون جاؤ، چلی جاؤ، جس وقت حمل ظاہر ہو جائے گا پھر آنا۔ اب ارادہ یہ تھا کہ بھئی جائے گی، ابھی تو اس وقت ہے نا رجحان بہت زیادہ ہے باری تعالیٰ جل وعلا کی طرف، تو اب تو یہ اعتراف کر رہی ہے کہ مجھ پر سزا کا نفاذ کر دیا جائے، جان دینی۔ سرکار کا ارادہ یہ تھا کہ جائے گی، کچھ وقت گزرے گا تو شاید ہو سکتا ہے ذہنی اعتبار سے اب ارادہ نہ بنے، پھر نہیں آئے گی، چلو جان بچ جائے گی، توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اچھا وہ خاتون بس وہ کو مسئلہ ان کا رب العالمین جل وعلا کے ساتھ کو رابطہ ہی ایسا تھا، شاید وہ جس وقت اولاد کی پیدائش ہوئی نا تو اولاد ہاتھ میں اٹھائی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا جب اولاد کی پیدائش ہو جائے تو پھر آنا۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا واپس پلٹ جا، جب یہ بچہ کھانے کے لائق ہو جائے گا پھر آئیں جا۔ یہ شبہ پیدا کر رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ منشا یہی تھی کہ چلو چلی جائے گی نا تو اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ جب وہ خاتون چلی گئی، کچھ دیر کے بعد جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی مجلس میں موجود ہیں، کچھ سال گزر گئے، اب اس حال میں آئی ہے کہ بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تقوی کا اندازہ آپ فرمائیں، حضور کی تربیت کا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سرکار کی تربیت کا آپ اندازہ فرمائیے۔ اب وہ بچہ ایسے ہی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، روٹی کھا رہا ہے، اس کے دانتوں کے نیچے ہے، اور وہ عزت مآب خاتون حاضر ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرمائیے، میرے قصور سے آپ نے فرمایا تھا جب یہ کھانے کے لائق ہو جائے گا تو پھر آنا۔ حضور یہ دیکھیے یہ کھانے کے لائق ہو گیا ہے، میرے آقا مجھ پر سزا نافذ فرمائے، مجھے پاک فرمائے۔ مطلب یہ جو قصور ہو گیا ہے، جو معاملہ ہو گیا ہے، وہ یہیں کا یہیں سمیٹ دیا جائے، قیامت کے دن مجھے اس کا حساب کتاب بارگاہ الہی میں نہ دینا پڑے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اب یہ چونکہ حتمی حجت قائم ہو گئی تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا بے بچہ اس سے لے لو۔ بچہ لے لیا گیا، فرمایا لباس اس کا کس کے باندھو۔ حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اصحاب کو حکم دیا سزا کا نفاذ کیا جائے، سزا کا نفاذ ہو گیا۔ اب جب وہ انتقال کر گئیں تو امام الانبیاء صلی اللہ، یہ کریموں کی بات ہوتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اس کے جنازے کی تیاری کرو، جنازہ میں آپ پڑھاؤں گا، میں جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ توجہ طلب بات ہے، نقطہ ایک آپ کے سامنے یہیں اسی مقام پہ عرض کرنا ہے۔ اس نہج تک ہم کبھی نہیں آئے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، لیکن مجبوری آج کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ دن دناتے پھر رہے ہیں بدماش قسم کے لوگ جو عقیدے کے چور ہیں۔ عقیدے کے چور اور بدماش جو ہے نا اس وقت چونکہ دن دنا رہے ہیں تو مجبوری ہے اب اس حدیث مبارکہ سے بھی، یعنی اس طرح کے واقعے سے بھی جہاں عبرت کی بات ہے وہاں ایک نقطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بھی عرض ہو جائے۔ جملہ سننے کے لائق ہے۔ سرکار جب اٹھے نا اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تو حضرت فاروق اعظم نے دامن پکڑ لیا اور یہ لفظ کہے یا رسول اللہ آپ ایک زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ جملہ سنیے گا، جرم کا ارتکاب ہوا ہے، جرم کا ارتکاب ہوا ہے نا، خاتون نے کیا ہے، اب نقطہ سمجھ لیں، جرم کا ارتکاب ہوا، خاتون صاحبہ نے ارتکاب کیا، اعتراف بھی کر لیا۔ اب اعتراف کے بعد نوبت یہاں تک آئی ہے کہ سزا کا بھی نفاذ ہو چکا ہے، ایک جرم کی پاداش میں سزا کا بھی نفاذ ہو چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑ کر یہی کہنا چاہا تھا کہ یا رسول اللہ مجرمہ ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جنازہ پڑھنے سے روکا ہے نا وہ اس لیے یا رسول اللہ آپ زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے، اس کے ذمہ ایک جرم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، آپ کو جرم نظر آیا، آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہ حضور کی صحابیہ بھی تھی۔ اس اینگل سے اس کو سمجھیں۔ ویسے جب بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنا ہو تو کبھی لفظ صحابی ساتھ نہیں بولنا چاہیے تاکہ شبہ نہ پڑے ایسے ہی کوئی بے ایمان آدمی، ذہن کا مریض آدمی وہ کہے دیکھو حضور کے اصحاب یہ کام کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ویسے اس لیے دیکھیں پوری حدیث مبارکہ میں میں نے عورت کا لفظ بولا، خاتون کا لفظ بولا، صاحبہ کا لفظ بولا، وہ اسی لیے سارا تاکہ یہ شبہ بھی جاتا رہے، بھائی کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن یہ سوچنے کے لائق بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا آپس میں اختلاف ہوا، وہ لڑ پڑے ہیں، آپس میں جنگ و جدل ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، قتال ہوا ہے، بندے مر گئے ہیں دونوں طرف سے، مارجن تین کی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، جو یہ بھی جرم ہے نا، جس جرم کی تم بات کر رہے ہو وہ بھی جرم ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی بہرحال ایک گناہ جرم ہے دیکھا جائے تو۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا؟ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کھینچا اور دامن کھینچ کے فرمایا عمر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے زنا کا قصور ہوا تھا، اس کی توبہ نظر نہیں آ رہی، اس نے توبہ کیسی کی ہے رب کی بارگاہ میں؟ اور لفظ ارشاد فرمایا اس خاتون کی توبہ کا یہ عالم ہے، اگر اہل مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں بھی اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے، یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے کوئی 70 گناہ گار بھی اس جیسی توبہ کریں تو ملا لی جائے تو اس کی توبہ زیادہ ہوگی، لوگوں کے جرم کم پڑ جائیں گے، اتنی بڑی توبہ کی ہے اس خاتون نے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ توبہ کے اپنے اپنے طریقے اور اصول ہوتے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، جو بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں بندہ جیسا بھی ہو جائے، جہاں بھی آ جائے،
یہ یاد رکھنا چاہیے. بہرحال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ایک بندہ. اب رب العالمین جل وعلا کی جناب میں جس وقت گزارشات، نوازشات، عنایات کا طلبگار ہو نا، عنایات کا طلبگار ہو، تو پھر اکیلے میں بیٹھ کر باتیں جو ہے نا وہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ کر لینی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ویسے بہتر بھی یہی ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کھلا رہے گا. شیطان نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ راندہ بارگاہ ہوا، نکالا گیا بارگاہ حق سے، تو عرض کیا الہی مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی، میں قیامت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. یہ لفظ ہیں حضرت امام غزالی کے مکاشفۃ القلوب میں. رب العالمین جل وعلا نے فرمایا تو ہماری قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہے تو ان کو گمراہ کرتا رہے گا. ہمیں ہماری عزت کی قسم ہے، ہمیں ہمارے جلال کی قسم ہے، یہ گناہ کر کے توبہ کرتے رہیں گے. یہ ساری زندگی گناہ کریں، پھر توبہ کریں، پھر گناہ کریں، پھر توبہ کریں. یہ جب تک جس طرح سے بھی توبہ کرتے گے، ہمیں ہماری عزت کی قسم ہم ان کی توبہ کو قبول کریں بہت سارے ایسے معاملات جو اللہ رب العالمین جل وعلا بندے کے استغفار اور اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے. اور کتنی ایسی چیزیں ہیں، بندہ استغفار کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، رب العالمین جل وعلا کتنی ہی آزمائشیں ایسی آنے والی جو اسے ٹال دیتا ہے. گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العالمین جل وعلا کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، باری تعالیٰ فرماتا ہے ہماری یہ شان ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری شان ہے، ہم ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے. ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا ظلم نہیں کرتا. پھر بات یہ ہے جو سختیاں آتی ہیں یہ کاہے کو آتی ہیں؟ رب العالمین جل وعلا نے اس کی بھی وجہ بیان فرما دی ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ تمہیں آزمائشیں آتی ہیں، تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، باری تعالیٰ جل وعلا کا کھلا اعلان ہے، فرماتا ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے ساری، تو تم نے کمایا ہے وہی تمہارے سامنے آ رہا. اور ساتھ ارشاد فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے ہی معاف فرما دیتا ہے، تو ہم تک آنے ہی نہیں دیتا. یہ جو زمین و آسمان میں فساد اور تباہی آپ دیکھتے ہیں، نظام کی فساد، یہ بھئی چھٹیاں کر دیں، یہ بند کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، سمارٹ لاک ڈاؤن کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. فضائی آلودگی ہے، موسم خراب ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں سب چیزیں. غور تو کرنا چاہیے بھئی اس کے اسباب کیا ہیں. آپ کو فیکٹریاں تو نظر آتی ہیں کہ یہاں سے دھواں نکل رہا ہے، پولیوشن ہو رہی ہے، نظام خراب ہو رہا ہے. کبھی کلام الہی کھول کر پڑھیں تو صحیح، ربانی تعالیٰ جل وعلا کی جناب میں سر جھکائیں، الہی یہ ہمارے ملک کا ماحول اتنا زبردست قسم کا خراب ہے، مالک اس کی وجہ کیا ہے؟ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں اعلان کر دیا ظہر الفساد فی البر والبحر. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کے نظام میں جو فساد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. یعنی ائمہ کرام فرماتے ہیں اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ رب العالمین جل وعلا کی عجیب شان ہے کہ اس کے گناہ کا اثر براہ راست ماحول پر ہوتا ہے. یہ خشکی میں اور سمندر میں آپ کو جو کچھ فساد نظر آتا ہے، یہ سارا کا سارا حضرات ائمہ کرام فرماتے ہیں فرمان الہی کے مطابق جو کچھ آلودگی آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری بندے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندے کے برے عمل کی وجہ سے، پھر یہ اس کی دلیل موجود ہے قرآن عزیز میں. کافروں نے جس وقت کہا نا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، میں بڑیاں سادیاں گلاں توڑ نل کر رہے، بہت سادیاں تقریراں بھی تو سنائیاں، کدی یہی دیاں گلاں بھی ہونیاں چاہیے. عرض یہ ہے کہ کفار نے جس وقت کہا نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے تکاد السماوات والارض یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا. فرمایا قریب تھا کہ آسمان میں شگاف ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، وتنشق الارض، زمین پھٹ جاتی، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے لرز اٹھتے، ہل جاتے یہاں سے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں
کہ یہ ایسے ہی کوئی استعارہ کنایا ہے کوئی کہ رب العالمین جل وعلا کو اشارہ فرما رہے گی، اشاراتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں۔ واقعی آسمان پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ یہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا دی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ آسمان کا پھٹنا، زمین کا شک ہو جانا اور پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یہ سارا کا سارا ماحول میں فساد ہے نا، ماحول میں فساد ہے۔ لیکن یہ فساد ہوا کس وجہ سے ہے، وہ باری تعالیٰ جل وعلا نے آگے ارشاد فرما دیا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ فساد ہوا اس لیے ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ اندازہ کریں انسان کے منہ سے نکلنے والا ایک جملہ بارگاہ حق میں اتنا بڑا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اس سے زمین شک ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لیکن اس کے باوجود باری تعالیٰ جل وعلا رحم فرماتا ہے، وہ حلیم ہے، بردبار ہے، باری تعالیٰ جل وعلا نظر انداز فرماتا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے اس کو محفوظ فرما رہا کہ اس کی سزا یہ قیامت کے دن برداشت کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھوں کی جتنی کمائی ہے، یہ ہمارے جتنے اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے براہ راست جو ہیں یہ ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج گزار ہوں، فیکٹری بند کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ کہیں اجتماعی طور پہ بڑے چھوٹے سارے مل کے تیرا اے نہیں تھلوں قوم نو لا دیو، قوم توبہ کر دی رہے، کام تمہارے ہیں، قوم تمہارے لیے توبہ کہاں سے کرے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بہتر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ بند کمرے میں داخل ہو، جنہوں نے ریاستیں چلانی ہیں، کو بند کمرے میں داخل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو، میرے اللہ میں نے اس عمر تک جو کچھ بھی کیا ہے یہ تیرے قوم کے لیے، تیرے بندوں کے لیے، مالک جو کچھ کر چکا ہوں مجھے معاف فرما، بس نہ ساڑھے پیسے واپس دیو، بڑی مہربانی ہے، کچھ نہ کرو، لیکن اتنا تو ہے کہ کم از کم اپنے کیے کی بارگاہ حق میں توبہ تو کرو۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ توبہ کا عنصر میرا قوم کے لیے نہیں، قوم تو اپنے اپنے درجے کے مطابق توبہ کرے گی، اپنے اپنے کام کا، یہ ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا صدقہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ قصور، کمی کوتاہی ہم سے ہو چکی باری تعالیٰ جل وعلا اپنے رحم کرم سے معافی عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ روز قیامت ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والوں، توبہ کرنے والوں اور بارگاہ حق سے رحم طلب کرنے والوں میں شامل فرمائے۔